بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم کتاب ہدایہ جلد رابع میں سبق نمبر 125 کو پڑھیں گے۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے دو غلاموں میں محایات سے متعلق ائمہ کرام کا اختلاف۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَا يَجُوزُ فِي الْعَبْدَيْنِ عِنْدَهُمَا اعْتِبَارًا بِالتَّهَايُئِ فِي الْمَنَافِعِ وَلَا يَجُوزُ عِنْدَهُ لِأَنَّ التَّفَاوُتَ فِي أَعْيَانِ الرَّقِيقِ أَكْثَرُ مِنْهُ مِنْ حَيْثُ الزَّمَانِ فِي الْعَبْدِ الْوَاحِدِ فَأَوْلَى أَنْ يَمْتَنِعَ الْجَوَازُ وَالتَّهَايُئُ فِي الْخِدْمَةِ جُوِّزَ ضَرُورَةً ولا ضرورة في الغلة لإمكان قسمتها لكونها عينا ولأن الظاهر هو التسامح في الخدمة والاستقصاء في الاستغلال فلا يتقاسان۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ وَكَذَا يَجُوزُ، اسی طرح منافع میں تہایو پر قیاس کرتے ہوئے صاحبین رحمہ اللہ کے نزدیک دو غلاموں میں تہایو بھی جائز ہے۔ ولا یجوز عندہ، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک غلاموں میں تہایو جائز نہیں، اس لیے کہ غلاموں کی اعیان میں یعنی ان کی ذات میں زمانے کے اعتبار سے اس سے زیادہ تفاوت ہے جتنا عبد واحد میں ہوتا ہے۔ فاولا، اس لیے بدرجہ اولا جواز ممتنع ہوگا، اور خدمت میں تہایو کو ضرورت کی وجہ سے جائز قرار دیا گیا۔ ولا ضرورت فی الغلۃ، اور کرایہ پر دینے میں کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ عین ہونے کی وجہ سے اس کی تقسیم ممکن ہے۔ ولأن الظاہر، اور اس لیے کہ خدمت میں چشم پوشی کا اور کرایہ پر دینے میں بخل کا ہونا ظاہر ہے، لہذا انہیں ایک دوسرے پر قیاس نہیں کیا جائے گا۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی تشریح کو دیکھتے ہیں۔ یہاں سے اس مسئلہ کو گزشتہ سبق کے ساتھ جوڑ رہے ہیں کہ جس طرح دو مکانوں کو محایات کے طور پر کرائے پر دینے کی اجازت ہے، جیسے دو مکان تھے، دو شریک تھے، احمد اور حماد، تو جیسے ان کو اس بات کی اجازت تھی کہ وہ دونوں ایک ایک مکان کو کرایہ پر دے دیں اور اس سے جو آمدنی حاصل ہوتی رہے وہ اس کو استعمال کرتے رہیں، تو وہاں تقسیم نہیں ہوئی تھی بلکہ تہایو تھا کہ فی الحال ایک ایک مکان ایک شخص اپنے عنوان سے اپنے نام سے کرائے پر چلاتا رہے اور اس سے جو آمدن حاصل ہو وہ لیتا رہے۔ تو اس پر قیاس کرتے ہوئے یہاں حضرات صاحبین رحمہ اللہ نے دو غلاموں کے بارے میں بھی یہی موقف اختیار فرمایا کہ اگر دو ہی مالک ہیں، شریک ہیں احمد اور حماد، اور دو ہی غلام ہیں صابر اور زاہد، تو اب صابر کو احمد اپنی طرف سے کرائے پر اجارے پر لگا دے اور زاہد کو حماد اپنی طرف سے کہیں کرائے پر دے دے، کام کرنے کے لیے لگا دے، تو صاحبین رحمہ اللہ کے نزدیک یجوز فی العبدین، دو غلاموں کے اندر بھی اس طرح کی تہایو جائز ہے، اعتباراً بالتہایؤ فی المنافع، تو حضرات صاحبین رحمہ اللہ نے اس کو منافع کے تہایو پر قیاس کر کے درست قرار دیا، چونکہ پہلے یہ بات گزر چکی ہے کہ ایک غلام کو اگر احمد کی خدمت کرنے کے لیے اور دوسرے غلام کو حماد کی خدمت کرنے کے لیے مقرر کر دے تو یہ جائز ہے، یعنی جیسے ان غلاموں سے براہ راست خدمت لینا جائز ہے اور ان کی براہ راست خدمت شرکاء میں سے کسی ایک کے لیے ہو سکتی ہے، تو اسی طرح یعنی اسی قیاس پر ان غلاموں کو اپنی خدمت میں تو نہ رکھنا بلکہ آگے کسی اور کے پاس بھیج دینا تاکہ یہ کسی اور کی خدمت کریں، وہاں سے جو آمدن حاصل ہو وہ آمدن ان دونوں غلاموں کے جو مالک ہیں فی الوقت اشتراک کے ساتھ جو مالک ہیں تو وہ مالک ان سے آنے والی منفعت کو استعمال کرتے رہیں، تو حضرات صاحبین رحمہ اللہ اس کو درست قرار دیتے ہیں، جبکہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس کے عدم جواز کے قائل ہیں۔ ولا یجوز عندہ، امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ جائز نہیں ہے،
کہ دو غلام ہوں، ایک غلام کو احمد آگے کرائے پر چلائے اور دوسرے کو حماد کرایہ پر چلائے، یہ درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دو غلاموں کی ذہانت میں بہت بڑا فرق ہوگا۔ جو ہوشیار ہوگا وہ زیادہ پیسے کما کے لائے گا، جو بے وقوف ہوگا وہ کم پیسے کما کر لائے گا، اس لیے برابری نہیں ہوئی۔ تو جب برابری نہیں ہوئی تو اس برابری کے نہ ہونے کی وجہ سے جائز نہیں۔ یہ بات کہہ رہے ہیں لأن التفاوت فی اعیان الرقیق، اس لیے کہ غلام کی اعیان میں، ذات میں جو فرق ہے وہ اس فرق سے زیادہ ہے جو فرق ایک غلام کی زمانے کے اعتبار سے محایات میں ہوتا ہے۔ مثلا عبد الرحمن ایک غلام تھا، احمد اور حماد دونوں مالک تھے، تو ان دونوں نے آپس میں باری مقرر کی کہ ایک مہینہ احمد اس غلام کا مالک تصور کیا جائے گا، ایک مہینہ وہ احمد کے لیے کام کرے، اس ایک مہینے میں جو کمائے وہ احمد کو دے دے، دوسرے مہینے میں وہ حماد کے لیے کام کرے اور اس کو دے دے۔ تو امام حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ عبد واحد میں جائز نہیں تھا۔ کیوں نہیں تھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جب احمد کا مہینہ چل رہا ہو تو اس مہینے میں عبد الرحمن کی طبیعت صحیح ہو اور وہ زیادہ پیسے کمائے، اور جب دوسرا مہینہ شروع ہوا حماد کا تو اس میں عبد الرحمن بیمار ہو گیا، تو اب جب بیمار ہو گیا تو اتنے پیسے تو نہیں کما سکتا جتنے اس نے گزشتہ مہینہ میں کمائے تھے، اس لیے وہاں برابری نہیں رہتی تھی۔ تو جب وہاں برابری نہیں رہتی ایک غلام کے اندر تو امام حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وہاں جائز نہیں، تو فَأَوْلَىٰ أَن يَمْتَنِعَ الْجَوَازُ، تو یہاں بھی اولا یہی ہے کہ جواز کو ممتنع رکھا جائے، اس کو جائز نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے ایک غلام میں تہایو یعنی کرائے پر چلانا جائز نہیں ہے، تو دو غلاموں کو کرائے پر چلانا بدرجہ اولا جائز نہیں ہوگا۔ وَالتَّہَایُ فِي الْخِدْمَةِ جُوِّزَ ضَرُورَةً، تو یہاں سے حضرات صاحبین رحمہم اللہ کے قیاس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ حضرات صاحبین نے تہایو فی الاستغلال کو جائز قرار دیا تھا قیاس کرتے ہوئے تہایو فی الخدمت پر۔ تو یہاں سے صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں کہ تہایو فی الخدمت پر قیاس کر کے تہایو فی الاستغلال کی اجازت دینا درست نہیں ہے، اس لیے کہ خدمت میں ضرورت بشری کی وجہ سے تہایو کی اجازت دی گئی، تو چونکہ خدمت کی تو ضرورت پڑتی ہے اس لیے وہاں تہایو کی گنجائش پیدا کی گئی۔ ولا ضرورت فی الغلۃ، اور کرایہ پر دینے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، کرایہ پر چلانے میں کہ دو غلام رہیں تو یہیں پہ ان دونوں غلاموں کی ملکیت تو یہیں برقرار رکھی جائے، تو کرایہ پر چلانے کی ضرورت اس وجہ سے نہیں ہے لِإِمْكَانِ قِسْمَتِهَا، جب وہ غلام تقسیم ہو سکتے ہیں تو پھر ان کو اسی ملکیت میں رکھ کر آپ اس کو کرائے پر کیوں چلانا چاہتے ہیں؟ لِكَوْنِهَا عَيْنًا، کیونکہ مکان کے عین ہونے کی وجہ سے اس کی آمدنی کی تقسیم آسان ہے، اس طور پہ کہ وہ مکان ہی کرائے پر دے دیں اور پھر اس سے حاصل ہونے والی آمدنی کو مشترکہ طور پہ تقسیم کر لیں۔ وَلِأَنَّ الظَّاهِرَ هُوَ التَّسَامُحُ فِي الْخِدْمَةِ، وَلِأَنَّ الظَّاهِرَ سے دوسری وجہ بتا رہے ہیں کہ عام طور پہ خدمت میں تو لوگ درگزر کرتے ہیں، چشم پوشی کرتے ہیں، ایک نے دوسرے کی خدمت کر لی تو اس کو برداشت کر لیتے ہیں۔ وَالْإِسْتِقْصَاءُ فِي الْإِسْتِغْلَالِ، جبکہ کرایہ وصول کرنے میں وہ بہت بخل کرتے ہیں، ایک ایک منٹ کا حساب کرتے ہیں کہ آپ 1 گھنٹہ پہلے آئے تھے، فلاں دن آپ آ گئے تھے تو آپ تو 1 دن زیادہ رہ چکے ہیں اس مکان میں، یا آپ میری یہ چیز 1 گھنٹے کے بجائے 1 گھنٹہ 10 منٹ استعمال کر چکے ہیں۔ لیکن استغلال میں کرایہ پر کوئی چیز دینے میں استقصاء اپنے پورے حق کو لوگ طلب کرتے ہیں، تو خدمت کے معاملے میں تو درگزر کرتے ہیں، لیکن استغلال کرایہ پر کسی چیز کو اگر دیا ہے تو وہاں اپنا حق وصول کرنے میں خاموشی اختیار نہیں کرتے۔ فلا یتقاصان، لہذا ان میں سے کرائے والی صورت کو، کرائے پر چلانے والی صورت کو خدمت منافع ان کو تقسیم کرنے والی صورت پر قیاس نہیں کیا جائے گا۔ استقاء فی الاستغلال الگ چیز ہے اور خدمت تہایو فی المنافع یہ علیحدہ چیز ہے، تو ان میں سے ایک کو دوسرے پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔ آخر میں ایک نظر ہم اپنے آج کے سبق کے خلاصے پر ڈالتے ہیں۔ محایات میں
دو غلاموں کو اجارہ پر دینے کا حکم، یعنی جس طرح دو مکان تھے اور ان دو مکانات کے مشترکہ مالک تھے، تو ان دونوں مکانوں کو اس انداز میں باریوں پر دیا گیا کہ احمد ایک مکان کو کرائے پر چلاتا رہے اور حماد دوسرے مکان کو کرائے پر چلاتا رہے۔ صابر اور زاہد نام کے دو غلام ہیں، تو احمد اور حماد ان کا کیا طرز عمل ہوگا ان کے ساتھ؟ تو کہتے ہیں دو غلاموں کو اجارہ پر دینے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک تو گنجائش نہیں ہے۔ امام صاحب اس کو قیاس کرتے ہیں ایک غلام والی صورت پر، کہ جیسے ایک غلام ہو تو اس کو کرائے پر چلانا، یا ایک گھوڑا ہو اس کو کرائے پر چلانا مہینے کے اعتبار سے، تو اس کو جیسے درست قرار نہیں دیتے کہ ایک مہینے میں تو غلام ممکن ہے ٹھیک ہو، اگلے مہینے میں وہ بیمار ہو جائے، تو اسی طرح ایک گھوڑا یا گائے ہے، تو جب ایک مہینے کے لیے ایک اس سے نفع اٹھائے، دوسرے مہینے میں دوسرا یعنی کرائے پر چلائے، تو اس میں خدشہ ہے کہ ایک مہینے میں وہ ٹھیک ہو، دوسرے میں بیمار ہو جائے۔ تو صاحبین رحمہم اللہ کے ہاں دو غلاموں کو محایات پر دینا درست ہے، امام صاحب کے ہاں جائز نہیں ہے۔ صاحبین اس کو قیاس کرتے ہیں تہایو فی المنافع پر، اور امام صاحب کہتے ہیں کہ ایک غلام یا ایک گھوڑے کو جب اس انداز میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا، تو یہاں بھی صاحبین رحمہم اللہ کے نزدیک تو درست ہوگا، لیکن امام صاحب کے ہاں درست نہیں ہے۔ تو حضرات صاحبین رحمہم اللہ کے قیاس کا جواب بھی ہمارے آج کے سبق میں دیا گیا، وَالتَّہَایُ فِی الْخِدْمَت کی عبارت سے، کہ خدمت تو ضرورت بشری کی وجہ سے جائز ہوتی ہے، اس کی گنجائش نکالی جاتی ہے، جبکہ کرایہ پر دینے میں اس قسم کی کوئی ضرورت چونکہ نہیں ہوتی، لہٰذا اس وجہ سے دو چوپایوں میں تہایو فی الاستغلال سے متعلق بھی اختلاف ہے۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔